السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو تین آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، منقبت ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح سے کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو ایک مستقل عنوان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے آپ کی شخصیت کیا تھی؟ پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ میں کیا نکھار آیا؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت یعنی تعلق مع اللہ وہ کیسا تھا؟ یعنی آپ کی انفرادی عبادات وہ کیسی تھی؟ آپ کی سیاسی زندگی کیسی تھی؟ لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا ایسی ترجیحات قائم کی جو اس سے پہلے نہیں تھیں اور امت کو ضرورت تھی؟ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ہر پہلو کمال ہے، ہر پہلو میں امت کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی شخصیت تھے. یہ نہیں تھا کہ سینے کے زور پر بات کہتے کرتے منواتے، نہیں. علمی صفات تھی، صلاحیت تھی، علمی مقام تھا. اور یہ بات اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کو بتلائیں. یعنی اگر کوئی شخص کہتا کہ بھئی فلاں آدمی بہت علم رکھتا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے اس کی کسی ایک آدھ ایسی بات کو سن لیا ہوگا جو اس نے پہلے نہیں سنی ہوگی، تو اس نے کہہ دیا یہ بہت علم رکھتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی علمی طور پر کسی کے لیے بہت بڑی سند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا یہ وحی الہی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میں نے لیا، اس دودھ کو پیا. فرمایا جتنا پی سکتا تھا میں نے اس کو پی لیا، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا، وہ بچا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. انہوں نے اسے تناول فرمایا، نوش فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے. کہ اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا، میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ فقیہ الامت کہلاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ حضور کے زمانے میں 114 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ صحابہ کرام تھے جو بڑے اہل علم تھے، لوگ مسائل کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ پھر ان 114 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صرف 14 وہ تھے جو بہت اتھینٹک تھے، اس وقت کے مفتی تھے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، انہی میں مستورات میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، انہی میں مردوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10 حصے علم اس امت کو عطا کیا، 10 حصے علم اس امت کو عطا کیا۔ اس 10 حصوں میں سے 9 حصے اکیلے عمر بن خطاب کے پاس ہیں، 1 حصہ علم کا پوری امت میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائے، اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ مشورہ ہوا، اور یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، پہلا موقع ہے۔ اب مشورہ کیا ہے کہ قیدی ہیں، اور یہ قیدی بھی عام قیدی نہیں، بڑے بڑے رؤساء، سردار۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو حضور کے چچا تھے۔ انسانی مزاج ہے کہ جس طرف کثرت سے رائے ہو تو لوگ کہتے ہیں میری رائے بھی یہ ہے، میری رائے بھی یہ ہے، یعنی جس طرف کثرت سے رائے ہے اس طرف انسانی مزاج ہے، باقی کہتے ہیں ہماری رائے بھی یہ ہے۔ اور بعض لوگ رائے دینے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اہل علم، ان کی رائے کس طرف ہے، اب ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہماری رائے بھی ہے۔ اب مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، اور مشورہ لینے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو سب سے پہلے مشورہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ہم فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، فدیہ ملے گا، اسلام کی مضبوطی کے لیے وہ پیسہ کام آئے گا، اور یہ جو جنہیں ہم چھوڑیں گے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں، یہ اسلام لے آئیں، تو دونوں مقصد حاصل ہو گئے، ان کا اسلام لانا بھی حاصل ہو گیا اور فدیے سے بھی نفع حاصل ہو گیا۔
یہ رائے تھی، اور صحابہ کرام نے بھی سنا تو یہی رائے، یعنی مجمع میں کم و بیش سب کی یہی رائے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، فرمایا عمر، جی یا رسول اللہ، فرمایا آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ بھی اپنی رائے دیں۔ یا رسول اللہ، میری رائے ان کے مطابق نہیں، میری رائے ان کے مطابق، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میری رائے یہ ہے، علی کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، صدیق اکبر کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، فلاں کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، گردنیں اڑا دیں۔ ان بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں اڑ جائیں گی تو اسلام کی شان و شوکت بیٹھ جائے گی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ آئندہ کے لیے عرب میں اسلام کے راستے میں روڑا بننے کی کسی کی جرت نہیں ہوگی، میری رائے۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے فیصلہ وہی فرمایا جو کثرت سے رائے تھی، جو صدیق اکبر کی رائے تھی، جو سب صحابہ کی رائے تھی۔ ابھی فیصلہ ہوا ہی ہے، مجلس ختم نہیں ہوئی، اللہ نے آیتیں اتار، اللہ نے آیتیں اتار، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آیتیں اتار دی کہ یہ کیا مشورہ کیا آپ نے؟ اگر آپ نے مشورہ نہ کیا ہوتا اور آپ کے مشورے پر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا، اور عذاب آتا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ آسمانوں پر اللہ کی رائے بھی یہ تھی جو زمین پر عمر بن خطاب کی رائے تھی۔ علمیت کا اندازہ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام بہت بڑا سردار ہے، مدینے کا بڑا سردار، جس کا طوطی بولتا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاتا ہوں، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا کہ کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے روک لیا، یا رسول اللہ نہیں پڑھائیں جنازہ، نہیں پڑھائیں۔ عمر بن خطاب روک رہے ہیں، یا رسول اللہ نہیں پڑھائیں جنازہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے منع نہیں کیا، جب منع نہیں کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ نے فرمایا نہیں ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کی مغفرت کے لیے التجا کریں گے تو بھی اللہ نہیں معاف کریں گے۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے، حضور نے فرمایا عمر میں 70 مرتبہ سے اور زیادہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں تو ادنا غلام ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر مشورہ دیا ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، ابھی ہٹے نہیں، آیتیں اتر آئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے ہمارے پیارے نبی، مشورہ وہی ٹھیک تھا جو عمر بن خطاب نے کہا تھا، آئندہ سے، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے ایسے کسی ملعون کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں گے، نہ اس کی قبر پہ جائیں گے، نہ اس کے لیے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔
حضور علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے. آپ کے لب جنبش اور حرکت اپنی مرضی سے نہیں، آسمانی وحی کے مطابق ہلتے تھے. آپ کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا، یہ نبوت کا سلسلہ اللہ کو جاری رکھنا ہوتا، تو پھر عمر میں وہ ساری صفات موجود ہیں کہ اسے نبی بنا دیا جاتا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت تھی. ایک نہیں، کم و بیش 10 قرآن پاک میں ایسے مقامات ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آسمانوں سے اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی موافقت فرما دی. عمر بن خطاب رضی اللہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف ایسا تھا. آج بھی یہ بات دنیا کفر بھی مانتی ہے کہ عمر بن خطاب جیسا دور، سنہری دور نہیں آئے گا. گھر تشریف لائے، باہر بیٹھے بیٹھے صبح سے شام تک فیصلے کرتے 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 گھر آ کے بیٹھے، آ کے کپڑے وپڑے بدلے، کھانے پینے کے لیے بیٹھے تو دروازے پر دستک دی. ایک تو دیکھا ایک صاحب آ کر کے کہنے لگے کہ مجھے میرا حق دلوا دیں، فلاں سے میرا حق دلوا دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کوڑا تو ہاتھ میں تھا، ایک لگایا اسے، ایک لگایا. فرمایا تمہارے لیے صبح سے رات تک میں بیٹھا رہتا ہوں، اس وقت آتے نہیں. اب جب میں گھر میں اپنے تقاضوں کے لیے بیٹھا ہوں تو اب آ گئے کہ فلاں سے حق دلوا دیں. یہ کہا اندر آ. چاند ہی لمحے بعد، چند سیکنڈ نہیں گزرے مجھے، رونے لگے اور کہا بلواؤ اس کو بلواؤ. انہیں بلا لیا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں اور کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنی کمر سامنے کر دی. کہا کہ آپ میری کمر پر ایسے ہی لگائیں جیسے میں نے آپ کو مارا تھا، جیسے میں نے آپ کو مارا. بار بار رو رہے ہیں اور یہی کہے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر اللہ نے تو کافر تھا، کمینہ تھا، تجھے اللہ نے عزت دی، اسلام سے نوازا، لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور تو اس طرح سے پیش آتا ہے. رو رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ کمر پہ کوڑا لگاؤ. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ہم تصور کریں کیا آج کوئی سربراہ اس طرح سے اپنا ظرف پیش کر سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دیکھو ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گی تو صلحاء کے ذریعے سے ہی بدلے گی. یہ بات لکھ لو. نیک لوگ خدا صفت لوگ، ان کے ذریعے سے تقدیر بدلے گی. نہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ آئے گا، اب یہ ایسا ہوگا، اب یہ نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گئے. قحط، چپڑی ہوئی روٹی، گوشت کھانا چھوڑ دیا، سالن کھانا چھوڑ دیا. یہ کون؟ عمر بن خطاب. ایک دفعہ چپڑی ہوئی روٹی پیش کی. کہا کہ عمر نے اپنے اوپر یہ گھی والی روٹی، گوشت، سالن
اس وقت تک حرام کر لیا جب تک کہ میری رعایا کے ایک ایک فرد کو میسر نہیں ہوتی، نہیں کھائے۔ اور فرمایا کرتے تھے لو مات الکلب علی ساحل فرانس، اگر فرانس کے ساحل فرانس پر ایک کتا بھی بھوک سے مرتا ہے تو عمر ڈر محسوس کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ میرے پیارو، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا نام بڑے ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، دل بڑا ہو، درد بڑا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو سارے نمونے ہیں، ممبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا، 12 پیوند آپ کی لنگی میں لگے ہوئے تھے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ آج سخت فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سخت فیصلے میرے اور آپ کے لیے ہو رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے کیا سخت فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا ان کی مراعات ختم ہوئی؟ کیا ان کی سہولیات؟ میں ایک غریب آدمی، محنت مزدوری کرنے والا آدمی، وہ اپنے موٹر سائیکل میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے پیٹرول ڈلواتا ہے، اور ملک میں 20 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا وہ فری کا پیٹرول استعمال کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پورے عرصے میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، چند نوالے لیتے تھے، چند نوالے۔ لوگوں نے کہا آپ تو خزانے کے بادشاہ ہیں، سربراہ ہیں، آپ تو مزے سے کھائیں، آپ نے کھانا ہی چھوڑ دیا، چند نوالے لے رہے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر میرے دروازے پر کوئی غریب آدمی آئے گا، بے وقت بھی آئے گا، میں بھوکا ہوں گا تو مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہوگا، وہ جب بھی آئے گا میں فوراً اس کے لیے حرکت میں آؤں گا اور اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنے اکابر کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے جو امت کا درد رکھنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ انشاءاللہ جب ایسے لوگ آئیں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔